ٹھیک ہے. مجھے ریسنٹلی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان دس کنٹری, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے ہی از ویری ایجوکیٹڈ, ان کی انگلش بھی بڑی اچھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں, مجھے ڈفیکلٹی ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور مجھے لوگ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج گائز, اور اگر جتنا ہو سکتا ہے پلیز شیئر کریں, لوگوں کی ہیلپ ہوگی. اور اٹس ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس میں, سو مینی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس میں جو لوگ ہیں ان کو سب کو ہیلپ ہوگی اباؤٹ دا جاب, اباؤٹ دا ایوری ڈے لائف. اچھا, میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں. تو پرابلم کیا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آتی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, شری لنکا, نیپال, جو کنٹریز ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دنیا میں دو جو ہیں وہ پروننسیشن ہوتی ہیں, مطلب جو جیسے بولا جاتا ہے. ایکسنٹ کی بات نہیں میں کر رہا آج, ڈائلیکٹس کی بات نہیں کر رہا, وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن دنیا میں ورڈ کو بولنے کے لیے انگلش لینگویج میں دو ہی طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے امریکن, ایک نارتھ امریکن انگلش ہے, ایک برٹش انگلش. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں یہی ہوتا ہے جو جیسے بولنا ہے. تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہی ہے. اچھا, اب جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پہ سب کو, نارتھ امریکن انگلش کو, برٹش انگلش کو, سب کو مکس کر لیتے ہیں, اور جو ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اس کو بھی جو ورڈ ہے اس میں ویسے ہی بولتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے ان کا مکس اپ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ بچپن سے ہی کوئی ایسا ورڈ سیکھ لیا ہے آپ نے, اور بائی دا ایج آف وین یو ایڈلٹ, تو ایک وہی ورڈ آپ نے سنا ہے یا بولا ہے, تو اس سے آپ کا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ انٹرنچ ہو جاتا ہے آپ کے ڈی این اے میں. اس سے آپ چینج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ پرابلم آپ کو ہوتی ہے کہ جب آپ نے مکس کی ہوتی ہے ساری لینگویج, جو برٹش انگلش ہے, امریکن انگلش, ان کو جو بولنے کا طریقہ ہے, اور اپنی لینگویج اب جو ہے اس کو بھی اس کی طریقے سے آپ ورڈ کو بولتے ہیں. تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ انگلش آپ کو آتی ہوتی ہے, ابھی بولتے بھی ہیں, لیکن وہ انڈرسٹینڈ جو ہے نا, وہ جو جیسے کہ کوئی انگلش کنٹری میں, اسپیکنگ کنٹری میں, آپ کو وہ بہت مشکل, سوری کہتا ہوں, ڈیفیکلٹی سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ آپ کو مشکل سے ہی کرے گا. تو اس کا ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی جب وہ بولے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی, کیونکہ آپ نے ورڈ وہ اس طرح بولا ہی نہیں ہے, آپ نے اس طرح سنا ہی نہیں ہے, تو آپ کو وہ کیسے جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, میں نے نئی نئی اردو سیکھی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں یا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ. آپ کہیں گے یہ کیا بندہ بول رہا ہے, کیا بات کیا کہہ رہا ہے, بات کہہ رہا ہے, میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. تو آپ مس انڈرسٹینڈ کریں گے, لیکن آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ہی ایگزیکٹلی جو ہے سیم پرابلم میں آپ کو اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب بہت سارے ورڈ جو ہیں, وہ اپنے لوگ جو ہیں, ایون دے آر فرام ویری ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ, دے آر ڈاکٹر, لائرز, تو کیا کہتے ہیں, اکاؤنٹنٹ, وہ جب اتنے بڑے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, جہاں بھی جب ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ وغیرہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جب آتے ہیں تو ان کو وہ جب بولتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے طریقے سے بولتے ہیں انگلش, تو ان کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے ورڈ تو وہ پڑھا ہی نہیں ہوتا اس طرح, پریکٹس ہی نہیں کی ہے, یا ان کو نہیں پتہ. تو میں آپ کو ٹھیک ہے, تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایون جہاں پہ لوگ رہتے ہیں 10 20 30 ایئرز, ان کو بھی پرابلم جو ہے ہمیشہ ہی فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی نیکسٹ جنریشن بھی کہتی ہے ہمارے بڑوں کو انگلش نہیں آئی ابھی تک. اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں پتہ. ان کو پتہ ہوتا ہے انگلش کا, ان کو میننگ ہر چیز پتہ ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ورڈ ایسے بولتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے فار دا انٹائر لائف دے سفر. ان کی جابس کی بھی پرابلم ہوتی ہیں, ان کی آگے جو بھی جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں پرابلم ان کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لینگویج تو لینگویج ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں انگلش اسپیکنگ کنٹری میں, جب پیپل وین دے گو فار ورک اور اسٹڈی. ٹھیک ہے, اس کا یہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے, اس کو موسٹلی لوگ بڑا موسٹلی جو ہے نا غلط بولتے ہیں. وہ ورڈ ہے, برٹش انگلش میں ہوتا ہے ریفر, اور امریکن انگلش میں ہے ریفر. ٹھیک ہے, وہ ایک ورڈ ہے, اور ہمارے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ریفر. ٹھیک ہے, ریفر کوئی ورڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی ورڈ نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ کہیں گے آئی ریفرڈ ہم, اس کو شاید سمجھ آ جائے وہ کہ اچھا یار ریفر کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نے اس کو رانگ امپریشن دیا کہ یار اس کو نا نئی نئی انگلش, جو یہ لائک نرسری سے لائک بچے کی طرح نئی نئی انگلش ہے, تو اس کو جو بیچارے کو نہیں پتا, تو اس کو پھر جاب لینے میں جتنا مزید وہ ایجوکیٹڈ ہو, اس کو کہیں گے اگر کمیونیکیشن کی پرابلم ہوگی تو ہماری جاب یا اس کو نہیں دے سکتے. پھر وہ اگر وہ کوئی کسٹمر آئے گا یا کہیں پہ بھی جگہ پہ, تو اس کو وہ سمجھا نہیں سکے گا.
تو نہ لوگ اس کو سمجھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت پرابلم ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا کہ بہت سارے ورڈز ہیں، بہت سارے ورڈز ہیں جو لوگ غلط بولتے ہیں، اور انٹائر دیئر لائف وہ غلط بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ان کو مشکل ہوتی ہے. تو میں نے جو میرے جاننے والے تھے ان کو میں نے یہ بات بتائی، انہوں نے سمجھی، اور ہم پریٹی شیور کہ وہ تھوڑا وہ اس چیز سے امپروو کریں گے. تو اگر آپ کا کوئی، اگر آپ مجھ سے آپ ڈفر کرتے ہیں یا آپ اگری کرتے ہیں تو لیٹ می نو. اب کامنٹس میں جو ہے وہ بات کریں. اگر کسی اور اسی ٹاپک پہ اور الیبوریٹ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کرو، میں اور اس پہ آپ کو بات کر دوں گا. اور یہ ویڈیو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ویری امپورٹنٹ ویڈیو، اور بہت لوگوں کے پوری دنیا میں جہاں جہاں ایشین لوگ ہوتے ہیں ان کو کام آئے گی. سو گائز ٹیک کیئر.